اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان النفس لامارۃ بالسوء صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس کی توفیق اور عنایت سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین پاک کے تصدق سے ہم اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں، اور اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ وہ ہمیں بار بار اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی اور محفل سے جانے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ پچھلی محفل میں ہم نے ذکر شروع کیا اس آیت مبارکہ سے جو میں نے آج تلاوت کی، ان النفس لامارۃ بالسوء، سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے۔ تو پچھلی گفتگو کا تسلسل آگے بڑھاتے ہوئے پچھلی جو محفل میں کچھ گفتگو ہوئی کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا، انسان کو بنایا، اس کا جسم بنایا، اس کے اندر ایک روح رکھی، ایک قلب کو بنایا، روحانی قلب کو، اور نفس کو رکھا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے اندر اللہ پاک نے کیا کیا شے پیدا کی اور بنائی اور رکھی۔ جیسا کہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ پاک نے نفس کا ذکر کیا، تو ہم تفصیل کے ساتھ آنے والی چند نشستوں میں نفس کے حوالے سے بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نفس کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، اس کے وسوسے کیا ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اور ہم میں سے اکثر یا بہت سے لوگوں کو تو یہ علم ہی نہیں کہ نفس بھی کوئی شے ہے، نفس بھی کوئی حقیقت ہے۔ جیسا کہ قرآن کی اس آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، اور ایک دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو خاک میں ملایا۔ یعنی نفس ایک حقیقت کا نام ہے، ایک شے کا نام ہے جو اللہ پاک نے ہمارے اس جسم کے اندر رکھی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس شخص کو اس کے نفس کے عیبوں پر آگاہی دے دیتا ہے۔ یعنی اللہ پاک جب کسی شخص سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ جو اس شخص کا نفس ہے، جو اس کے اندر عیب ہیں، اس شخص کو آگاہی دیتا ہے کہ تمہارے نفس کے اندر یہ عیب ہیں۔ اور ایک جگہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نفس ایک شے ہے، ایک حقیقت ہے جو ہمارے اندر رکھی گئی۔ اور اسی طرح ہماری روح ایک حقیقت ہے، اسی طرح روحانی قلب روحانی ایک حقیقت ہے۔ ایک قلب وہ ہے جو میڈیکل سائنس بتاتی ہے، جو ہمارا ہارٹ ہے جس میں وینز ہیں، آرٹریز ہیں، والز ہیں، یہ سائنس کے اعتبار سے۔ اور یہ جو قلب روحانی ہے، یہ ایک ایسا درجہ ہے، ایک ایسا ملکہ ہے، ایک ایسا مقام ہے جو اللہ پاک نے انسان کے اندر ودیت کیا ہے۔ تو نفس کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے آج تھوڑا سا اس قلب کے حوالے سے بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا شے ہے۔ جس طرح نفس ایک حقیقت ہے، جس طرح ہمارا یہ جسم ایک حقیقت ہے، جس طرح روح ایک حقیقت ہے کہ روح کے بغیر زندگی کا تصور نہیں، اور وہ اصل ہے،
اسی طرح انسان کا دل، انسان کا قلب بھی ایک حقیقت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہو دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دل ایک شے ہے، ایک حقیقت ہے، اور وہ سکون کا متلاشی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ خبردار رہو دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ اب پہلے تو دل ایک شے ہے، دل ایک حقیقت ہے، اور دلوں کا اطمینان، پھر اس کا اطمینان، یعنی پہلے دل، پھر اس کا سکون، پھر اس کا اطمینان، اور پھر وہ کس چیز میں ہے؟ وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ تو اس کا مطلب دل ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ہمارے اندر مزین کی گئی۔ اور کسی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب یہ آنکھیں اندھی نہیں ہیں، جو سینوں کے اندر دل ہیں یہ اندھے ہیں۔ اس کا مطلب دل کی بات کی، اس کی بینائی کی بات کی، اور اس کے اندھے ہونے کی بھی بات کی، کہ آنکھ کی بینائی جس طرح ہے اس طرح ایک دل کی بینائی ہے۔ محبوب یہ آنکھیں اندھی نہیں، آنکھیں تو دیکھ نہیں ہیں، جو سینے کے اندر دل ہیں یہ اندھے ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ عقل گو آستان سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ عقل گو آستان سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ دل بینا بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بندے اللہ پاک سے وہ بینائی والا دل بھی طلب کر، جو آنکھ کا نور، جس آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں یہ وہ دل کا نور نہیں ہے، دل کا نور کوئی اور شے ہے، آنکھ کا نور کوئی اور شے۔ دل بینا بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اس کا مطلب دل کی کوئی بینائی بھی ہے اور دل کا اندھا پن بھی ہے۔ اور کسی جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کے اوپر تالے لگ گئے، دلوں کے اوپر میں نے مہر لگا دی۔ کسی جگہ فرمایا کہ دلوں کے اوپر پردے پڑ گئے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دل ایک حقیقت ہے، اللہ پاک اس کو مختلف آیات میں، مختلف درجوں میں، مختلف ہیل و بہانوں سے بیان فرما رہے ہیں۔ کہیں دل کے نور کی بات ہو رہی ہے، کہیں دلوں پہ پردے پڑنے کی بات ہو رہی ہے، کہیں دلوں پہ زنگ کی بات ہو رہی ہے، کہیں دلوں پر مہر کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب دل ایک شے ہے، ایک حقیقت کا نام ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور اگار ہو وہ دل ہے، یعنی دل کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن کوئی ایک بھی نیکی کرتا ہے، کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو نور کا ایک نقطہ اس کے دل کے اوپر لگا دیا جاتا ہے۔ وہ پھر دوسری نیکی کرتا ہے تو دوسرا ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ وہ نیکیوں کے اوپر نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے، اور نور کے نقطے اس کے دل کے اوپر لگتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دن اس کا دل سارا نور کا ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالک کا نقطہ لگایا جاتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر دوسرا کالک کا نقطہ لگایا جاتا ہے۔ اور وہ گناہوں پر اگر گناہ کرتا ہے تو نقطے کالک کے لگتے چلے جاتے ہیں، ایک دن وہ سارے کا سارا